नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा कानल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिहि मन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल सद-एहतराम सामीन व नाज़रीन, मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब उनके चंद एक क्लिप सुने इल्म गैब के हवाले से। बातें भी कर जाते हैं, फिर ये कहकर जान भी छुड़ा लेते हैं कि मैं कोई मुनाजिर नहीं हूँ बाकायदा ये वो। उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान इल्म गैब पर गुफ्तगू करते हुए कुछ मुतज़ाद बातें की हैं। कहीं तो वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गैब के इनकारी हैं और यहाँ तक वो कह रहे हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को कल की ख़बर नहीं। उन्होंने पढ़ा कि लौ कुन्तु अअलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर। अगर मैं कल की बात जानता तो फिर मैं बहुत सारा ख़जाना जमा कर लेता और मुझे कोई बुराई ना टच करती, मुझे कोई मुसीबत ना पहुंचती। अब ये कोई इतनी पेचीदा बातें नहीं है, बिल्कुल दो टोक लफ्जों में। वलौ कुन्तु अअलमुल गैबा लौ कुन्तु अअलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर। कुरान में आता है, ए नबी इनसे कह दो अगर मैं गैब की बातें जानता, यानी सारी बातें जानता, आइंदा होने वाले कल के बारे में मुझे पता होता, तो मा मस्सनी यसू, मुझे कभी नुकसान ना होता, हमेशा फायदे में जाता मैं। लेकिन मुझे नुकसान भी हो जाता है, ये इसकी अलामत है कि मुझे आइंदा आने वाले कल का इल्म नहीं होता। वाज़ेह है, मगर जो मौलवी ये कुरान का तर्जमा पढ़ता है वो ही लोगों को बता रहा होता है कि नबी को हर चीज़ का इल्म है, जो हो चुका उसका भी, जो होने वाला है उसका भी। तो ये आयत पढ़ के तर्जमा ये करना कि मुझे कल की ख़बर नहीं, कल का इल्म नबी करीम अलैहिस्सलाम नहीं रखते। फिर उन्होंने ये भी कह दिया, हालांकि मौसूफ़ ने अगर किसी सुन्नी आलिम से बुखारी शरीफ पढ़ी होती तो पता चल जाता कि बदर में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ में छड़ी लेकर यूँ लकीरें मार कर ज़मीन पर इरशाद फरमाया कि फ़लाँ काफिर यहाँ मरेगा, फ़लाँ काफिर यहाँ मरेगा, फ़लाँ यहाँ मरेगा। अगले दिन जब बदर का मैदान लगा, जंग हुई, अल्लाह ताला ने फ़तह अता फ़रमाई और जिस काफिर के बारे में सरकार ने जहाँ निशानदही फरमाई थी वो काफिर बिल्कुल वहीं आकर मरा, बिल्कुल उससे ज़र्रा भी आगे पीछे नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक और आयत करीमा भी पढ़ी, ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। इससे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब की नफ़ी कर दी और सब के लिए नफ़ी कर दी कि ज़मीनों आसमानों का गैब, ज़मीनों आसमानों में कोई भी ऐसा नहीं जो गैब को जानता हो सिवाय अल्लाह के। ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। ज़मीन वालों में, आसमान वालों में कोई भी ऐसा नहीं जो गैब को जानता हो, सिर्फ़ अल्लाह। तो मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि नंबर एक, मौसूफ़ ने अपने लिए, मौसूफ़ ने ख़ुद माना कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतना का गैब का इल्म अता फ़रमाया है कि अगर उस इल्म का मवाजना मखलूक के साथ किया जाए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म शरीफ समंदर है और मखलूक का इल्म हुजूर के इल्म के मुकाबला में, इल्म गैब के मुकाबले में ऐसे है जैसे समंदर में से सुई को डुबोया जाए और उसके साथ जो पानी लग जाता है वो, तो उस सुई के साथ लगने वाले पानी को समंदर के इतने ज़्यादा पानी के साथ क्या मुनासबत। इसी तरह मखलूक के इल्म को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म से क्या मुनासबत। तो गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें अल्लाह अपने पैगम्बर को बता देते हैं, पैगम्बर उम्मतियों को बता देते हैं, वो फिर गैब रहती नहीं है, उनको मजाजन गैब कहा जाता है, वो फिर गैब रहती नहीं है और वो भी बहुत थोड़ी होती हैं अल्लाह के इल्म के मुकाबले में। तो उलमा ने कहा है कि नबी का इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में ऐसा है कि अगर हम तशबीह देना चाहें समझाने के लिए, वरना अल्लाह और नबी के इल्म का तो कोई हो ही नहीं सकता ना, अल्लाह तो लामहदूद इल्म जानने वाला है। तो अगर हम तशबीह देना चाहें तो समझाने के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे समंदर ये अल्लाह का इल्म है, समंदर में आप सुई डबोएं, उसमें जितना पानी लगेगा ये नबी का इल्म है।
اور نبی کا علم امتیوں کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے سمندر اور سوئی کو آپ سمندر میں ڈبوئیں، تو نبی کا علم ایسے جیسے سمندر، اور امتیوں کا علم ایسے جیسے آپ نے سوئی اس میں ڈبوئی اور جو پانی اس سوئی میں لگا رہ گیا۔ جب آپ نے یہاں پر اتنا نبی کریم علیہ السلام کے لیے علم غیب مان لیا ہے تو پھر آپ کس منہ سے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ پڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کی نفی کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی باتوں میں تضاد پایا جا رہا ہے کہ کہیں آپ نبی کریم علیہ السلام کے لیے علم غیب مانتے ہیں اور کہیں پر آپ نبی کریم علیہ السلام کے لیے علم غیب کی نفی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہاں پر تو نفی جو ہے یہ ذاتی کی ہے، عطائی کی تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اصول یہ ہے، اگر آپ نے فنون پڑھے ہوں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی چیز کی ایک ذات کے لیے نفی کی جائے اور دوسری ذات کے لیے اسی چیز کا اثبات ہو رہا ہو تو جس اعتبار سے نفی ہوگی اثبات بھی اسی اعتبار سے ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جس اعتبار سے ایک کے لیے نفی کی جائے گی اسی اعتبار سے ہی وہ چیز دوسرے کے لیے ثابت کی جائے گی، تو جس اعتبار سے نفی ہوگی اسی اعتبار سے پھر اثبات ہوگا۔ اگر یہاں پر نفی عطائی علم غیب کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے عطائی علم غیب ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ ترجمہ یہ بنے گا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمانوں میں کوئی بھی عطائی علم غیب نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی عطائی علم رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا عطائی علم غیب نہیں رکھتا۔ پھر تو یہ مطلب بنے گا نا، تو یہ تو کفری معنی بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عطائی علم غیب مان لیا جائے، تو لہذا ماننا پڑے گا یہاں پر جو نفی ہے ذاتی کے ہے، ذاتی کا لفظ بڑھا کر آپ ترجمہ بھی کر کے دیکھ لیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ زمین و آسمانوں میں کوئی بھی ذاتی غیب نہیں جانتا، ذاتی غیب صرف و صرف اللہ جانتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی عالم الغیب بنا کے جاتے، تو اس سے کلی علم غیب نہیں ہے، جتنا جو جزوی علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو اللہ کے علم کے مقابلے میں یقیناً کم تھا، ہمارے مقابلے تو بہت ہے، تو ہمارے نبی نے جو علم غیب اللہ نے بانٹنے کو کہا امت کو اس میں نبی نے بخل سے کام نہیں لیا، تو شریعت کی جتنی ضروری چیزیں تھیں، قبر کے احوال، قیامت کے احوال، جو بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، اور وہ ایسی باتیں جن کا امت کے عملی زندگی سے یا دین کی زندگی سے تعلق ہے، تو اس میں نبی نے ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیا، اور وہ سارا امت کو دے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک ذرے کا بھی ذاتی علم غیب نہیں مانتے، ہم حضور کے لیے جتنا بھی علم غیب مانتے ہیں وہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا مانتے ہیں۔ تو لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر جو آپ نے پڑھی ہے، ادھر آپ سرکار کے علم غیب کے مقر ہیں۔ جو جزوی علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو اللہ کے علم کے مقابلے میں یقیناً کم تھا، ہمارے مقابلے تو بہت ہے، تو ہمارے نبی نے جو علم غیب اللہ نے بانٹنے کو کہا امت کو اس میں نبی نے بخل سے کام نہیں لیا، تو شریعت کی جتنی ضروری چیزیں تھیں، قبر کے احوال، قیامت کے احوال، جو بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، اور وہ ایسی باتیں جن کا امت کے عملی زندگی سے یا دین کی زندگی سے تعلق ہے، تو اس میں نبی نے ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیا، اور وہ سارا امت کو دے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے حکیم لوگ ہوتے ہیں نا، بہت اچھے اچھے نسخے اپنے ساتھ قبر میں لے کے چلے جاتے ہیں، یہ بخل ہو گیا نا، تو ہمارے نبی نے بھی امت کے فائدے کی جتنی چیزیں تھیں جن کا تعلق غیب سے تھا وہ تمام چیزیں امت کو بتا دی ہیں۔ تو اس اور پھر یہ آیت پڑھ کر آپ منکر ہیں، تو جناب یہ آپ کا مقر ہو کر یہ آیت پڑھنا، تو پھر آپ ہمیں بتائیں پھر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ اقرار کر رہے ہیں، مقر ہیں کہ سرکار کے پاس علم غیب ہے، لیکن ہے اتنا جتنا اللہ نے دیا، اور وہ اللہ کا دیا ہوا کتنا ہے کہ ساری مخلوق کا علم نبی کریم علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے علم کے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے۔
تو جب اقراری ہیں آپ کہ حضور کو اتنا علم اللہ نے دیا ہے، تو پھر لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر سے تو علم کی نفی ہوگی۔ پھر آپ اس بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ اگر سرکار کے لیے یہاں پر علم غیب کی نفی ہے اور بقول آپ کی کوئی اور آیت ہے جس سے علم غیب کا اس بات ہو رہا ہے، تو پھر تو قرآن میں تضاد آئے گا۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا، جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے لیے علم غیب کا اس بات ہے وہاں پر علم عطائی ہے، عطائی علم غیب ہے، اور جہاں پر نفی ہے وہاں ذاتی علم غیب کی نفی ہے۔ ذاتی علم غیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس ذاتی نہیں بلکہ اللہ کا عطا کیا ہوا علم غیب ہے، عطائی علم غیب ہے۔ ذاتی کا ہم دعویٰ نہیں کرتے، جو ذاتی مانے گا ہم تو اس کو بے ایمان سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی سن لیں، ہم قطعاً نہیں کہتے کہ نبی کریم علیہ السلام عالم الغیب ہیں، ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے نسبت بیان کیا ہے کہ اللہ کے علم کے ساتھ حضور کے علم کی یہ نسبت ہے اور مخلوق کے علم کے ساتھ یہ نسبت ہے، بالکل یہی بات تو ہم کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہمارے قبلہ امام المناظرین بھی یہی بیان کرتے ہیں، اور ہمارے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں، ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود یہ کہہ دینا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ کا سارا علم مانتے ہیں کہ اللہ کے پاس جتنا بھی ہے وہ سارا نبی کریم علیہ السلام کو دے دیا گیا، تو ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں مخلوق کے تعلق سے، مخلوق سے ریلیٹڈ جو علم ہے اللہ نے حضور کو دیا ہے وہ بھی محدود ہے۔ حضور علیہ السلام کو موجودات کا اور محدود علم ہے، لیکن وہ محدود اتنی وسعت رکھتا ہے کہ ہماری عقلیں اس کو جانچنے کے لیے محدود ہیں۔ حضور کا علم اس سے بھی وسیع ہے، لیکن پھر بھی اتنی ساری وسعتوں اور کثرتوں کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کے علم اقدس کا کنارہ ہے، اس کی کوئی نہ کوئی لیمٹ اور حد ہے۔ اللہ کا علم ہے جس کی کوئی لیمٹ اور کوئی حد نہیں ہے۔ تو اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لو کنت عالم الغیب پڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کی علم غیب کی نفی کر رہے ہیں، ادھر لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب پڑھ کر حضور کے لیے نفی کر رہے ہیں کہ حضور کو خبر نہیں، حضور کو تو کل کا پتہ نہیں، اور آپ خود مان رہے ہیں کہ آپ کے ابا جی کو پتہ چلتا ہے۔ اور کتنے لوگ خواب میں آئے ہیں۔ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو جو بھی ہم سے ہو سکا ٹوٹا پھوٹا ایصال ثواب ان کے لیے، تو میرے چھوٹے بھائی کو وہ خواب میں آئے، تو انہوں نے پوچھا بھائی ہم جو آپ کے لیے پڑھتے ہیں، جو آپ کو نیکی پہنچاتے ہیں وہ ملتی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے خواب میں بتایا کہ فرشتے گلدستے لے کے آتے ہیں کہ تمہارے فلاں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا۔ تو خواب 100% یقینی نہیں ہوتا، لیکن نبوت کا بہرحال 46واں حصہ امکان ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے موٹیویشن ملی۔ آپ نے خود مانا کہ آپ کے ابا جی خواب میں آئے، ان سے پوچھا کہ ثواب پہنچتا، انہوں نے بتایا ہاں ثواب پہنچتا ہے۔ آپ نے اپنی دادی کے لیے مان لیا بھائی۔ مجھے یاد ہے میں اپنی دادی کے لیے ہر مہینے کچھ صدقہ کیا کرتا تھا، جب ان کا انتقال ہو گیا نا تو کچھ مہینے کیے پھر میں نے چھوڑ دیا۔ تو میری دادی کسی کے خواب میں آئیں اور انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ کچھ اس طرح کے الفاظ ابھی مجھے یاد نہیں کہ اس سے کہو کہ میرا خیال کرے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے موٹیویشن مل جاتی ہے۔ کمال ہو گیا، آپ کی دادی کو تو پتہ چلے مرنے کے بعد کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا۔ آپ کی دادی کو علم ہے، آپ کے ابا جی کو علم ہے، تو پھر کائنات کے نبی، کل نبیوں کے نبی، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں کر علم نہیں ہوگا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا بہت بڑا خزانہ عطا فرما دیا ہے۔ اشرف السوانح میں تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میرا دادا تھا، وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ڈاکو پڑ گئے ان کو، تو ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا، لڑتے رہے آگے سے، تو ڈاکوؤں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو پھر آگے تھانوی نے حدیث بھی لکھی من قتل دون مالہ فہو شہید، کہ جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ تو شہید ہے۔ پھر آپ کے ہی بزرگ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا کئی سال عرس بھی ہوتا رہا، تو پتہ چلا پہلے سارے اہل سنت تھے، عرس اور میلاد منانے والے تھے، یہ نہ ماننے والے لوگ بعد میں آئے، گنبد بنانے والے پہلے ہیں، گنبد گرانے والے بعد میں ہیں، مزارات بنانے والے پہلے ہیں، گرانے والے بعد میں ہیں، قبروں کو
ज़मीन से ऊपर करके बनाने वाले पहले हैं, इसको रोकने वाले बाद में हैं। सलातो सलाम पढ़ने वाले पहले हैं, फतवे लगाने वाले बाद में हैं। मिलाद मनाने वाले पहले हैं, मिलाद से रोकने वाले बाद में हैं। अंगूठे चूमने वाले पहले हैं, इससे रोकने वाले बाद में हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अज़मत को टिका के टिल लगा के बयान करने वाले पहले हैं, और हुजूर के ज़िक्र को रोकने टोकने वाले कि एक आम आदमी जितना हुजूर का ज़िक्र हो, एक आम बशर की सी तारीफ़ करो बल्कि उसमें भी इख्तिसार करो, ये कहकर हुजूर के ज़िक्र को रोकने टोकने वाले बाद में हैं। तो इसी तरह जनाब वाला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म पाक को मानने वाले पहले हैं और इनकारी बाद में हैं। तो आपके थानवी साहब लिखते हैं कि कहते हैं कि दादा साहब ने वो जो कत्ल हो गए थे ख्वाब में आए दादी जान के, बल्कि ख्वाब में नहीं, वो कहते हैं जिंदों की तरह उठकर आ गए। तो अपनी कब्र से उठकर जिंदों की तरह थानवी साहब की दादी के पास आ गए। तो मिठाई भी लेकर आए, खाली हाथ नहीं आए। उन्हें पता था मेहमान बन के जा रहा हूँ, खाली हाथ ना जाऊँ। तो मरने के बाद मिठाई का डब्बा लेकर आए और कहा कि लोगों को ना बताना, राज आउट ना करना, अगर बताओगी नहीं ना फिर हम रोज़ाना आ जाया करेंगे। ये तो थानवी साहब की दादी थी, जिन्होंने देखा लोग बच्चों को जब मिठाई खाते देखेंगे तो बातें करेंगे ये मिठाई कहाँ से आ गई। तो फिर उन्होंने राज फाश कर दिया, तो उसके बाद नहीं आए। अगर थानवी साहब के दादा को पता चल जाता है, थानवी साहब के दादा मिठाई लेकर आ सकते हैं, उनको मरने के बाद पता है मेरा घर कहाँ है, क्या हो रहा है, और ये भी पता है कि उन्होंने राज फाश कर दिया है, अब मैंने नहीं जाना दोबारा उस घर में। जब उसको ये इल्म है तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्यों कर इल्म नहीं होगा। ये आप लोगों के अंदर दो रंग पतन क्यों पाए जाते हैं। जिन चीज़ों की नफ़ी आप नबी करीम अलैहिस्सलाम से करते हो, वही चीज़ें आप अपने बड़ों के लिए मान लेते हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, ये मेरी गुजारिशात चंद अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।